محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار ہزار رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام تابعین کرام علماء دین و محدثین پر جنہوں نے دین کو محفوظ رکھنے کے لیے بے شمار محنتیں فرمائیں۔ دین کی حفاظت کا کام اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایمان کی حفاظت ضروری ہے۔ اس کے لیے پریشانیاں، مشکلات، مسائل، حالات یہ سب بھی برداشت کرنی چاہیے، اور اس راستے میں اپنے آرام کو چھوڑ کر تھوڑی تحقیق کو جستجو بھی کرنی چاہیے تاکہ آدمی حقیقت تک پہنچ جائے۔ اس بات میں دو رائے نہیں ہے کہ کسی زمانے میں مخصوص حالات کے تحت کوئی چیز، کوئی کام، کوئی عبادت اگر لوگوں میں جاری ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دین ہو جائے گی، دین کا حصہ ہو جائے گی، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے ہاں وہ مقبول ہوگی جیسے دین کا کام مقبول ہوگا۔ کسی چیز کا وقتی طور پر، وقتی جذبے سے وقوع پذیر ہو جانا ایک الگ بات ہے، اور اللہ رب العزت نے جو دین نازل فرمایا ہے اس دین کے احکام یہ ایک الگ۔ گزشتہ جمعے میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ کس طرح سے اہل سنت کی لا علمی کا فائدہ اٹھاتا ہے۔ بعض ان لوگوں نے جو صحابہ کرام کے ساتھ خوب رکھتے ہیں، ان پر تبرے بھیجتے ہیں، ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ایک مخصوص رات کو اہل سنت میں رائج کر دیا اس اعتبار سے کہ یہ بہت فضیلت کی رات، اس میں عبادتیں کرنی چاہیے، راتوں کو چراغاں کرنی چاہیے، اچھے اچھے کپڑے پہننے چاہیے، حلوے وغیرہ بنانے چاہیے، اچھی اچھی مٹھائیاں تیار کرنی چاہیے۔ اس رات کی فضیلت ہے، اس دن کی بڑی فضیلت ہے، اور اس سلسلے میں بعض کمزور قسم کے لوگوں جو محدثین کے زمرے میں شمار ہوتے ہیں، ان کے اس قول کو انہوں نے بطور دلیل استعمال کر لیا کہ فضائل اعمال میں ضعیف حدیث چل جاتی ہے، لہذا اس رات کی فضیلت میں، اس دن کی فضیلت میں جو حدیث آئی ہیں اگرچہ محدثین ان کو ضعیف کہتے ہیں لیکن چل جائے گی کیونکہ یہ فضائل اعمال ہیں، اس سے فضیلتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس دن کا روزہ، رات کی فضیلت، راتوں کا جاگنا، قبرستان کا جانا، حلوے بنانا، اور رات پر دھوا چوکری کرنا، چراغاں کرنا اور فاتحہ لگوانا، یہ ساری چیزیں ایک مستقل رسم کی نہیں، دین کی شکل اختیار کرتی ہے۔ اب جو یہ ساری چیزیں کرتا ہے سماج اور معاشرے میں سمجھا جاتا ہے کہ یہ پکا مسلمان ہے، اور جو آدمی ان چیزوں سے دور رہتا ہے اس کو بڑی تعجب سے نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا مسلمان ہے۔ حدیث میں ایسا آیا ہے، حدیث میں ویسا آیا ہے، بغیر اس بات کی پرواہ کیے ہوئے کہ محدث ہے کیسی، یہ چیز نکالی کس نے ہے،
ذکر کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر آپ کی باری تھی، آرام فرما رہے تھے۔ رات کو جب حضرت عائشہ سو گئی تو آپ چپکے سے اٹھے اور اٹھ کے بقیع گئے، جنت البقیع قبرستان کو مدینے کا ہے۔ حضرت عائشہ کی جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آپ بستر پر نہیں ہیں، وہ آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں جنت البقیع پہنچ گئی۔ وہاں پر جا کر دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان والوں کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ یہ ذکر کیا کہ آپ نے یہ دیکھا، واپس ہونے لگی، اتنے میں رسول اکرم کو احساس ہوا کہ کوئی ہے، کیونکہ رات کا وقت تھا۔ حضرت عائشہ جلدی جلدی گھر کی طرف چلنے لگی، آپ بھی تیز تیز ان کے پیچھے ہو لیے۔ حضرت عائشہ جلدی سے پہنچ کے بستر پہ لیٹ گئی، لیکن تیز تیز چلنے کی وجہ سے سانس پھولا ہوا تھا۔ تو جب آپ پہنچے تو پوچھا عائشہ خیریت تو ہے؟ تو انہوں نے ایسا ظاہر کیا جیسے وہ سو رہی ہے۔ تو کہا کہ میں جانتا ہوں یہ تمہارا جو سینہ اوپر نیچے ہو رہا ہے، تمہیں تھی شاید میرے پیچھے یا میرے آگے جو بھاگی چلی جا رہی تھی، کیا تمہیں میرے بارے میں یہ شک ہوا کہ میں تمہارے ساتھ کوئی ظلم کروں گا؟ اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں شعبان کی فضیلت میں راتوں کو قبرستان جانا چاہیے، اللہ کے رسول ہے۔ قبرستان والوں کے لیے دعا کرنی چاہیے، بڑی فضیلت ہے اس کی۔ اللہ کے رسول چاہتے تھے ساری زندگی میں ایک واقعہ، اور وہ بھی محدثین کے نزدیک درست نہیں، اس کو کیا بنا لیا؟ چاہتے تھے، یعنی گویا کہ یہ آپ کی ساری زندگی کی عادت مبارکہ۔ اس دن میں آپ یہ سب کچھ کرتے تھے اور رات کو وہ کرتے تھے قبرستان جا کر۔ کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر اس رات کو قبرستان جانا محبوب و مرغوب ہوتا اور شریعت کو منظور ہوتا تو کیا قبرستان میں صرف اللہ کے رسول جاتے، ابو بکر نہ جاتے، عمر فاروق نہ جاتے، عثمان غنی نہ جاتے، علی مرتضیٰ نہ جاتے، کوئی اور صحابی نہ جاتا، صرف اللہ کے رسول؟ اتنی بڑی فضیلت کی بات، اتنی بڑی فضیلت کی رات، اتنے فائدے کی چیز، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نہیں پتا ہے۔ وہ تو اتفاق ہے، حضرت عائشہ کو کچھ شبہ ہوا تو پیچھے پیچھے ہولی وہاں تک گھومتے ہوئے پہنچ گئی۔ اگر نہ جاتی تو پتا بھی نہ چلتا کہ آپ کہاں گئے تھے اور کسی نے گئے تھے۔ ہمارے بھائیوں کو بس ایک شوشہ ملنا چاہیے۔ کاتب تقدیر نے تو ایک لکھ کے بس کیا اور ان رقیبوں نے اسے نقطہ لگا کے دس کیا۔ تیر کو شہتیر بنانا اور رسی کو سانپ میں تبدیل کر دینا ان امراض سے پوچھے۔ بالکل یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ نکلی کب سے ہے۔ اگر اس کا دستور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالا تھا تو صحابہ کرام کے زمانے میں اس کا باقاعدہ عمل ملنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ایک چیز کو دین میں کیا، اچھا بتلایا، تو صحابہ کرام اس کو چھوڑ دیں گے؟ صحابہ کرام کی حالت یہ تھی کہ ایک بار بھی اگر آپ کو کوئی کام کرتے ہوئے دیکھا تو یہ سوچ کر کہ یہ میرے حبیب کی سنت ہے، اس پر بار بار عمل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینے سے مکہ جاتے تو راستے میں ایک جگہ اپنی اونٹنی بٹھاتے اور پیشاب کرتے اور پھر اس کے بعد وہاں سے روانہ ہوتے۔ لوگ پوچھتے کہ ایسا کیوں کیا آپ نے، کہ آپ کو حاجت تھی؟ کہا کہ حاجت تو نہیں تھی، لیکن میں نے ایک بار اللہ کے رسول کو دیکھا تھا
یہیں پر آپ نے اونٹنی بچھائی تھی اور یہاں اپنی حاجت پوری فرمائی تھی، اس لیے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا مسئلہ آپ اندازہ لگائیں، اس میں کوئی ثواب کی بات نہیں ہے، محض ایک اتنی سی بات کہ رسول اکرم نے یہاں قضائے حاجت، اتنے عمل کو بھی انہوں نے ساری زندگی جب بھی مدینے سے مکہ جائیں تو راستے میں یہ عمل ضرور کریں۔ اب اگر یہ مل جاتا کہ بہت بڑی فضیلت کی رات ہے، بلکہ شب قدر ہے، ہمارے پاس بھائی تو بڑھتے 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 کہاں تک پہنچے؟ شب قدر تک، لیلۃ القدر، لیلۃ البراء، یا کیا نام اس کے رکھ کے پوسٹروں میں چھاپے جا رہے ہیں، اخباروں میں لکھا جا رہا ہے۔ اور اگر اس رسم کے اس تہوار کے خلاف کوئی آدمی صحیح سچی بات لکھے تو اخبار والے اس کو چھاپتے نہیں، کہاں کنٹروورسی اختلاف پیدا ہو جائے گا، ادھر کی بات چھاپیں گے تو اس میں اختلاف نہیں ہوگا، اس کے خلاف حقیقت اگر چھاپیں گے تو اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ اور اس بنیاد پر عام مسلمان بیچارے بے خبر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہی ٹھیک بات ہے، بڑے بڑے مفتی لوگ جو بال دستار باندھ کے فوٹو کھنچوا کر اور مضمون دے رہے ہیں کتاب، اور حوالے کیا تھے؟ حوالے رکن دین، چھوٹی سی اردو کی کتابیں ہیں، اس کے حوالے، نہ کسی حدیث کا حوالہ، نہ کسی محدث کا حوالہ، نہ کسی امام کا حوالہ، کیسے تعجب کی بات ہے۔ ایک طرف حالت یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث سنائی جائے اور ان کو لگے یار آج تک ایسا عمل کیا تو نہیں، کیسے نہیں بتلا رہے، تو بڑے معصومیت سے کہہ دیتے ہیں ہاں بھائی یہ حدیث ہوگی، لیکن ہمارے مسلک میں ہمارے امام صاحب کے نزدیک ایسا نہیں ہے۔ ہم بھائی فروعات میں امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں، بہت بہتر۔ عقائد کے علاوہ جتنے مسائل ہیں یہ سب فروعات کہلاتے ہیں، ان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ امام صاحب کی تقلید، بہت بہتر۔ تو کہیں امام صاحب ہی سے کوئی حوالہ، کوئی واقعہ، کوئی قول، کوئی ارشاد، کوئی حکم کسی فقہی کتاب کا ہدایت ہو، لیکن کوئی نہیں دکھا رہا۔ امام صاحب نے تمام فروعی مسائل پر بہت کچھ لکھا، بڑی بڑی فقہی کتابیں ہدایت سے لے کر چھوٹی کتاب مالا مدمن ہو، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی میں کتاب ہے، آج کل مدارس حنفیہ میں درس میں پڑھائی جاتی ہے، یعنی دین کے نہایت ضروری مسائل جس کے بغیر چارہ نہیں۔ ان کتابوں میں مالا مدمن ہو، فضولی ہو، شرح وقایہ ہو، دقائق ہو، بحر الرائق ہو یا ہدایہ ہو، ان میں کہیں شطرات منانے کا تذکرہ ہے؟ امام صاحب نے، امام یوسف نے، امام محمد نے، امام ظفر نے، ان میں سے کسی نے شطرات کا کوئی تذکرہ کیا ہے؟ یہ حضرات قبرستان جاتے تھے، اپنی کتابوں میں اس کے احکام و آداب لکھے، تمام فقہی کتابوں میں وضو کے آداب، نماز کے آداب، کپڑے پہننے کے آداب، غسل کے آداب، نجاست کے آداب، ازالہ نجاست کے آداب، ہر ایک چیز کے آداب لکھے ہوئے۔ اتنی بڑی فضیلت کی چیز جو سال میں بہت اہتمام سے بنائی جاتی ہے، اس کے آداب فقہی کتابوں میں کیوں نہیں لکھے ہوئے؟ کیا اس سے یہ بات پتہ نہیں چلتی ہے کہ امام صاحب کے زمانے میں یہ چیز برائے کو نہیں تھی اور ان کے یہاں اس کا تذکرہ ہوتا ہے؟ اگر ہوتا تو اس کو اپنی کتابوں میں ضرور ذکر کرتے، لیکن کرتے کہاں سے کہ یہ چیز بعد میں ایجاد ہوئی، بعد میں یہ چیز ایجاد ہوئی
اور لوگوں نے اس کو جاری کر دیا۔ حضرت مولانا عبدالحی صاحب بلخی محلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب الآثار المرفوعہ، اس میں اس رات کی فضیلت کے سلسلے میں جو بھی احادیث آئی ہیں ان کے سلسلے کو انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے۔ اور یہ تو ہمارے یہاں چراغاہ اور راتوں کو مسجدوں کو آباد کرنا اور نوافل پڑھنا ذکر کیا گیا ہے، اس کی حقیقت لکھی ہے کہ یہ کیسے اور کہاں سے شروع ہوا۔ تو ذکر کیا کہ بیت المقدس میں ایک قاری آیا اور رات کو اس نے گرفت کی نماز کی۔ پہلی سال ایک دو آدمی اس کے پیچھے آ کر لگ گئے، نماز پڑھی ہو گئی۔ اگلی سال پھر اسی تاریخ تو کچھ اور لوگ، تیسری سال پھر آیا تو تھوڑے لوگ اور پڑھ گئے۔ رفتہ رفتہ اس رات میں اچھی خاصی جماعت ہونے لگی۔ آج ہمارے زمانے میں لوگ مضمون لکھ رہے ہیں تو اس میں یہ تو لکھ رہے ہیں کہ امام صاحب کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جماعت ثانی فرض نماز کی جماعت ثانی بھی جماعت سے پڑھنا درست نہیں، جائے کہ نوافل کو جماعت سے پڑھا جائے۔ یہ نہیں لکھتے کہ اس شمرات کے بارے میں امام صاحب نے کیا فرمایا، یہ درست ہے ان کے حلوے بنانا، یہ درست ہے ان کے یہاں، تو کیا کہہ دیتے ہیں کہ ایثار ثواب کی جائز ہے، ایثار ثواب، کہ ایثار ثواب امام صاحب کو نہیں نظر آ رہا، آج ان کے مقلدوں کو نظر آ رہا ہے۔ امام صاحب نہیں سمجھتے تھے اس بات کو، آپ حضرات کو کیا ضرورت پڑی اس بات کہ امام صاحب نے جو چیز نہیں بتلائی تھی وہ آپ حضرات اس کو کرنے لگ گئے۔ ہارون رشید کے زمانے میں خاندان مرامکا کے نام سے بہت مشہور ہے، آپ تاریخ کو مباحثہ پڑھیں تو آپ کو ملے گا کہ مرامکا کا کتنا زبردست اثر تھا۔ یحییٰ بن وکیع اور اس کے 4-5 لڑکے سارے کے سارے بڑے عہدے پر تھے، سخاوت میں، فیاضی میں، علماء کے احترام میں اور عزت میں، وہ تاریخ میں اتنے نیک نام ہے کہ ان کی مثال پیش ہوئی۔ اسی لیے اس زمانے میں کوئی عالموں میں سے، محدثوں میں سے، فقیہوں میں سے کوئی ان کا مخالف نہیں ہے، کیونکہ وہ سب کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ، حسن اخلاق اور داد و دہش کا معاملہ سمجھتے ہیں، کوئی ان کا مخالف نہیں۔ اور ان کے اتنے بڑے بڑے محل تھے کہ بڑے بڑے مدراء اور عمراء شاہی خاندان کے لوگوں کے یہ لوگ حقیقت مجوسی تھے، اسلام قبول کر لیے، مسلمان ہو گئے، پڑھے لکھے لوگ تھے، ادیب تھے، ترقی کرتے کرتے بڑے اعلیٰ رتبوں تک پہنچ گئے۔ مجوسیوں میں آتش پرستی کا اصل رواج ہے، آگ کی پوجا یہی ان کی اصل عبادت ہے۔ ان کے بتخانوں میں کبھی بھی آگ بند نہیں ہوتی، ہمیشہ لو جلتی، آتش کدے کبھی ٹھنڈے نہیں کیے جاتے، ہمیشہ رہتے رہتے۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ یہ مرامکا کی دین ہے کہ اس تاریخ میں مسلمانوں نے چراغاں کی رسم نکالی۔ سب سے پہلے حضرات نے اس تاریخ میں اپنے یہاں چراغاں کیا، اور جیسا کہ مشہور ہے الناس علی دین ملوکہم،
لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں، جو امیر کرتا ہے وہی غریب کرنے لگ جاتا ہے، جو بادشاہ کرتے ہیں وہی رعیت کرنے لگ جاتی ہے، یہ سوچتے کہ یہ سب تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اگر یہ غلط ہوتا تو یہ لوگ تھوڑی کرتے ظاہر صحیح ہوگا، ان کے پاس ان کے دربار میں بڑے بڑے علماء آتے ہیں، اگر یہ غلط ہوتا تو علماء ٹوکتے نہیں۔ تو بادشاہ جو کرنے لگے وہ بہت آسانی سے سماج میں رائج ہو جاتا ہے۔ یہ ہندوستان میں تعزیے کی ابتدا کیسے ہوئی؟ امیروں نے، وزیروں نے، بادشاہ نے تعزیے بنائے ایک ضرورت کے۔ ایران کے بادشاہ سے حالات کشیدہ تھے، وہاں پر ہندوستان کے لوگ جا نہیں سکتے تھے، کربلائے معلیٰ، نجف اشراف کے ساتھ بعض لوگ شریف یہاں جا نہیں سکتے تھے، تو وہاں کے جو مزار ہیں ان کی شبیہ ہے یہاں پر بنائی، کہاں وہاں نہیں جا پا رہے اور یہیں پر دیدار کرو، یہیں زیارت کرو، وہی لطف آئے گا۔ عقیدت وہی ہونی چاہیے، وہاں میں اور یہاں میں فرق کیا ہے؟ یہ تو وہ حضرات ہیں ان کے درجے کے کہ ہر جگہ موجود ہے، جہاں بلاؤ جہاں پکارو یہ موجود ہے، تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، یہیں پر زیارت کر لو۔ اور اس طرح سے یہ عقیدے پھیلے اور سارے ہندوستان میں دیکھتے دیکھتے تعزیوں کا احساس بیمار ہو گیا کہ کسی کو غلطی نہیں ملتی۔ آج بہت سارے علماء کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے، پہلے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا تھا لیکن ان کی بات چلی گئی۔ آج وہ حضرات جو بدعتوں کو سند جواز دیتے ہیں ان حضرات نے بھی اس کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ غلط نہیں بنا، لیکن اگر بن جائیں تو ان کی زیارت جائے، بس کیسے جائیں گے؟ اپنے آپ زمین سے اٹھ جائیں گے، کوئی بنائے گا کبھی نہیں۔ ایسی رسم جس کا گزشتہ تاریخ اسلام میں کوئی تذکرہ نہیں، کتنے بڑے پیمانے پر ہندوستان میں پھیل گئی، کیسے پھیلی؟ بادشاہوں نے، وزیروں نے جو کام کرنا شروع کیا تو ہم لوگ بھی کرنے لگے۔ یہ ہندوستان میں آج تو گرے سے گرا، مرے سے مرا مسلمان بھی السلام علیکم کہتا ہے اور کسی کو بھی کہہ سکتا ہے، چھوٹا آدمی ہو یا بڑا آدمی ہو۔ لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مغلیہ دور میں جب دربار میں جاتے تھے تو بادشاہوں کو سلام کرنے کے لیے کوئی کھڑے ہو کر السلام علیکم نہیں کہہ سکتا، یہ توہین مانتے تھے۔ عرشی سلام ہوتے تھے رکوع سے زیادہ جھک کر، اور ایک بار نہیں بار بار یہاں سے وہاں تک چلتے رہتے تھے۔ اور ایسے ہی واپسی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض حضرات جاتے ہیں مقامات پر، وہ ادھر سے تو چلے گئے اور واپسی میں الٹے چلتے ہیں، اس لیے توہین نہ ہو جائے۔ یہ کہاں سے نکالا انہوں نے؟ ہم جاتے ہیں خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کی تعظیم و تقریب سارے مسلمان جاتے ہیں، اگر آدمی اس کی سمت میں جانتے ہوئے نماز نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ جہت قبلہ کو ہونا نماز میں ضروری ہے، لیکن ابھی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب گھومے واپس جانے کے لیے تو الٹے نہیں چلتے، پیٹ دے کر چلے آتے ہیں۔ تمہاری تو ہی کتنی تعظیم کی چیز، اس کو چھوڑنا عبادت ہے، اس کو دیکھنا عبادت، تو وہاں اس کی توہین نہیں ہوتی، اور یہاں قبروں کی توہین ہو جائے گی اگر آپ نے پیٹ دے دی۔ یہ کہاں سے نکالے آتا؟ یہ بادشاہوں کی مجلسوں سے۔ کہ ہم جاتے ہیں بادشاہوں کے دربار میں تو وہاں پر اگر بادشاہ کو پیٹ دے کر آپ چلے گئے تو یہ توہین مانی جائے گی اور آپ اللہ کے مستحق قرار۔
اسی طرح سے یہاں پر کر دیا۔ یہ تو بڑے لوگوں کا تھا کہ وہ درباروں میں پہنچ جاتے تھے اور فرشی سلام کرتے تھے، لیکن چھوٹے لوگ سلام نہیں کرتے تھے، بندگی کرتے، بندگی آدھا، نیچے درجے کے لوگ بندگی، ان سے اونچے درجے کے لوگ آداب، اور بہت خاص لوگ سلام کر سکتے ہیں۔ بڑے بڑے گھرانوں میں، یہاں دلی میں یہ رواج تھا۔ حق تو یہ ہے، بعض حضرات نے لکھا تو خود شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بھی بندگی کا رواج تھا، لوگ آتے تھے تو بندگی کیا کہہ دیا، اتنا سب کچھ علم ہوتے ہوئے، اتنے علماء ہوتے ہوئے، اسلام کا ایک صاف سیدھا سچا طریقہ کیسے بدل جائے ہندوستان میں آ کے؟ ایسے ہی بدل جاتا ہے جب اوپر سے بادشاہ لوگوں کے یہاں سے برائیاں پھیلتی ہے تو نیچے تک بڑھتی ہے، ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ سچ کہا ہے نا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَعْمَى رَسُولِهِمْ وَأَوْلَادُهَا۔ دین کو برباد کس نے کیا؟ دین کو خراب کس نے کیا؟ دین کو خراب کرنے والے بادشاہ، احبار، بڑے بڑے فقیر اور رحمان، عابد و زاہد، صوفی لوگ، ان تین لوگوں نے دین کو برباد کر دیا۔ جو چیز ان کے سمجھ میں آئی بس اسی کو کرنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا اور یہ تو اتنے پہنچے ہوئے ہیں، یہ جو کچھ کر رہے ہیں غلط ہے، چھوڑ دیں، صحیح ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا کہ قرآن میں ہے یا نہیں، حدیث میں ہے یا نہیں، اللہ کے رسول کرتے تھے یا نہیں، صحابہ کرام کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے۔ نام ہمارا ہے اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت کے معنی کیا ہے؟ اہل سنت کے معنی ہے وہ لوگ جو سنت کی تشریح حیثیت قبول کرتے ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ سنت کا درجہ قانون کا ہے، سنت سے جو چیز ثابت ہو جائے گی وہ قانون اسلام مانی جائے گی، کسی سنت کا انکار درست نہیں ہے۔ جو لوگ سنت کو مانتے ہیں وہ ہے اہل سنت۔ اور والجماعت، یہ والجماعت کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا معنی ہے کہ جماعت صحابہ کو حق پر جاننے والے لوگ، جماعت صحابہ کی پیروی کرنے والے لوگ، وہ ہے اہل سنت والجماعت۔ اب لفظ سن لیا اہل سنت والجماعت، اب آج کے زمانے میں اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہو رہا ہے؟ جو لوگ رسم و رواج کے دل دادا ہوں، بدعتوں کے نسیہ ہوں، خاص قسم کی رسمیں ہر مہینہ انجام دیتے ہو، سنت سے کوئی مطلب نہ رکھتے ہو، صحابہ کرام کے طرز عمل سے انہیں کوئی مطلب نہ ہو، وہ حضرات اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔ نام ہمارا ہے کہ ہم جماعت صحابہ کو حق پر جان کر ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور ہم کرتے کیا ہے؟ یہ تو ہمارے یہاں رسم و رواج جاری ہیں، ان میں کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ صحابہ کرام نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا۔ اگر صحابہ کرام نے نہیں کیا تو ایک ایک نیکی کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کرنے کی عادت ہے، تو ہمارے لیے کیسے نیکی ہو جائے کہ وہ اگر نیکی ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام اس پر عمل کرتے، خلفائے راشدین عمل کرتے، عشرہ مبشرہ عمل کرتے، اصحاب بدر و اصحاب بیت رضوان عمل کرتے، اور ان کے یہاں اس کا کوئی ثبوت نہیں، کوئی ذکر نہیں۔ وہ لوگ اس چیز سے ناواقف، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت پہنچے ہوئے مسلمان ہیں، ہمیں وہ چیز معلوم ہے جو صحابہ کرام کو معلوم ہے، ہم وہ عمل کرتے ہیں جو صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ قرآن کو اٹھاؤ تو اس میں ملتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ
بصارت نصیب ہے۔ ہدایت کے ظاہر ہو جانے کے بعد اگر کوئی آدمی رسول کی مخالفت کرے، مومنین کے راستے سے جدا چلے، یہ مومنین کون ہے؟ وہی صحابہ کرام۔ کہ جب قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں مومن یہی حضرات تھے، اس کے علاوہ اور کوئی اس وقت تک کوئی فرقہ نہیں بنا تھا، اس وقت تک کوئی جماعت نہیں بنی تھی، صرف ایک جماعت تھی، جماعت حق، جماعت المسلمین، مسلمانوں کی جماعت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کی جماعت۔ مومنین کے راستے سے جدا چلے، نولیہ ما تولی، ادھر کیا ہے جان ہے، اور آخر میں پکڑ کے جہنم میں جھونک دیں گے۔ صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا، ان کی پیروی کرنا، ان کے مطابق زندگی گزارنا، جو چیز انہوں نے کی اس کے کرنے کی کوشش کرنا، جو نہیں کی اس سے بچنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہی ہے، اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم ہیں اہل سنت والجماعت۔ اور ہم یہ نہ دیکھیں کہ حدیث میں کیا ہے، ایک عجیب شبہ لوگوں نے پیدا کر دیا ہے آج کے زمانے میں۔ سنت اور ہے اور حدیث اور ہے، لہٰذا اہل حدیث ہونا الگ ہے اور اہل سنت ہونا الگ ہے۔ ایک عجیب بات، ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کہ ہر حدیث صحیح نہیں ہوتی لیکن ہر سنت صحیح ہوتی ہے۔ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے بات صحیح، جو سنت ہے رسول کی وہ تو کرنا ہی پڑے گا، کرنا چاہیے مسلمان کو، لیکن ہر حدیث جب صحیح نہیں ہے تو ہر حدیث پہ ہم کیسے کریں گے وہ صحیح؟ لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سنت ملے گی کہاں؟ ملے گی کہاں؟ ملے گی تو حدیث میں۔ سنت تک پہنچو گے کیسے؟ بغیر حدیث کے کہیں سنت مل جائے گی تمہیں؟ نہیں ملے گی۔ اور کیا ہر سنت پر عمل کرنا ممکن ہے ہمارے لیے؟ نہیں ممکن۔ سنتیں کچھ ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، سنتیں کچھ ایسی ہیں جو اللہ کے رسول کے لیے خاص ہیں۔ زیادہ سے زیادہ شادی کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن آپ کے لیے خاص ہے۔ کیا ہم عمل کرتے ہیں اس پہ؟ نہیں کرتے، تو اس لیے کہ آپ کے لیے خاص ہے۔ تو آپ سنت میں بھی عمل کیا کرتے؟ نہیں کرتے۔ محدثین کرام کو دیکھو، ان سے پوچھو یہ ہے حدیث والے، یہ ہے سنت والے۔ نام رکھا حضرت امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی حدیث کی، عظیم کتاب، اور اس کا نام کیا رکھا؟ السنن ابی داؤد، سنن ابی داؤد۔ امام نسائی نے کتاب لکھی ایک حدیث کی، اس کا نام کیا رکھا؟ سنن نسائی۔ ابن ماجہ نے ایک کتاب لکھی حدیث کی، اس کا نام کیا رکھا؟ سنن ابن ماجہ۔ سنن کیا ہے؟ سنن جمع ہے سنت، سنن جمع ہے سنت کی۔ ابو داؤد میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں حدیثیں ہیں یا سنتیں ہیں؟ یہ حدیث کی کتاب ہے یا سنتوں کی کتاب ہے؟ انہوں نے کتاب الحدیث نام دیا، کتاب السنت نام، اس لیے یہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ سنت رسول اور حدیث رسول، حدیث رسول ہی سے سنت رسول معلوم ہوتی ہے۔ الگ سے آج تک پوری تاریخ اسلام میں
کوئی طبقہ ہو، کوئی فرقہ ہو، کوئی مذہب ہو، کوئی مسلک ہو، کسی بھی مسلک کے عالم نے کوئی ایک چھوٹی سی 10 صفحے کی کتاب بھی ایسی نہیں لکھی جس میں صرف سنتوں کا ذکر ہو حدیث کے بغیر، اور حدیث کا یہ جہالت کی بنا پر لوگ روکے دے رہے ہیں لوگوں کہ سنت الگ ہے اور حدیث الگ ہے۔ ارے حدیث ہی سنت تک لے جانے والی ہے، سنت کو بتانے والی ہے کہ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس دن میں اور رات میں جو کچھ چراغا ہو رہا ہے، ذکر کر رہا تھا برامکا کا، ان حضرات نے چراغا کیا، دوسرے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے یہاں کے ہندو حضرات سال میں ایک دن چراغا کرتے ہیں، جس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ پہلے تو دیوالی کہتے تھے، اب وہ دیپاولی ہو گئی، یعنی صحیح طرح سے کہنے لگے ایسا تہوار جو دیپ والا ہے، دیپ یعنی چراغا گھر میں بھی جلاتے ہیں، دروازے پر بھی رکھتے ہیں، مکان کی چھت پر، دیر پر، ان تمام چیزوں پہ بھی رکھتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے ہیں غریب سے غریب آدمی بھی چراغ جلاتا ہے۔ کس لیے جلاتے ہیں؟ کبھی سوچا آپ نے اس خاص تاریخ میں چراغ کیوں جلاتے ہیں؟ جب ان سے پوچھا جائے وہ بتلاتے ہیں کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ اس دن ان کے جو مذہبی رہنما تھے وہ بنواس کر کے گھر لوٹتے تھے، ان کے آنے کی خوشی میں ایودھیا والوں نے بڑی خوشی منائی، پٹاخے چھوڑے اور چراغا کیا، سارے شہر کو سجایا ان کے استقبال کے لیے۔ تو چلو ان کی یہاں کوئی روایت ہے کہ ان کے مذہبی رہنما، ان کے پروج بہت لمبی مدت کے بعد گھر لوٹے تھے تو ان کا استقبال کیا پٹاخوں سے، آتش بازی سے اور چراغوں سے۔ ہمارے کون نہ رہا، ہم کس کا استقبال کر رہے ہیں؟ پٹاخوں سے۔ ہمارے مسلمان بھائی ایک طرف کہتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے کثرت سے آتے ہیں، دنیا میں گھر گھر فرشتے آتے ہیں، لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں اور یہ کرتے رہتے ہیں کہ فرشتے بھی کثرت سے آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہاں کہاں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں۔ وہ فرشتے آ رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے لیے فرمایا، قرآن شریف کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں اس رات میں۔ تو کیا فرمایا کہ یہ رات پیسفل ہوتی ہے، نہایت سکون کی رات، ستارے نہیں ڈھلتے، اس رات میں کتے کم بھونکتے ہیں، اور ایک عام سکون سا اس رات میں تعلق ہوتا ہے۔ فرشتے نازل ہوتے ہیں، آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ سکون، شور شرابہ نہیں۔ تم اس رات میں بتلاتے ہو فرشتے آتے ہیں تو آتش بازی سے اور پٹاخوں سے انہیں ڈراتے ہوئے ان کا استقبال کرتے ہیں۔ پٹاخے یہ ہیبت ناک ان کو ڈرانے کے لیے استعمال کرتے ہو، فرشتے آتے ہیں تو سکون ہوگا، لیکن تم تو سکون کو غارت کر رہے ہیں، تم چراغا کر رہے ہو۔ یہ چراغا کس کے لیے کر رہے ہیں؟ میں نے بتلایا تھا کہ جن حضرات نے یہ رسم نکالی ہے ان کے یہاں ایک امام غائب کا انتظار ہے۔ امام غائب ہے جو 16 مرات کی غار میں چھپ گئے تھے، ان کے آنے کا وقت قریب ہو گیا ہے، اس تاریخ میں ان کے آنے کی امید زیادہ کی جاتی ہے، اس لیے ان کے استقبال میں یہ چراغا کیا جاتا ہے۔ یہ حضرات جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، ان پر تبرک بھیجتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، وہ حضرات اس رات کو اپنے امام غائب کے لیے انتظار کرتے ہیں، جن کے نام کے ساتھ عین اور جیم لگاتے ہیں، اجل اللہ فرجہ،
کہ قید سے ان کو جلدی سے چھٹکارا مل جائے اور جلدی سے آ جائے اور ان اہل سنت کو قتل کر کے ساری دنیا کو پاک کرتے ہیں. ان کے لیے آپ تراغب کر رہے ہیں. کتنے بولے ہیں، کتنے سیدھے ہیں آپ. ہمیں اہل بیت کے کسی فرد سے اناد نہیں، دشمنی نہیں. اگر کوئی آدمی آتا ہے اہل بیت کا جو چھپ گیا تھا سینکڑوں سال پہلے، حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ وہ آئے گا، نہ قرآن بیان کرتا ہے نہ حدیث بیان کرتی ہے. لوگوں نے اپنے طور پر کچھ تمنائیں آپ نے اکٹھا کر رکھی ہیں، تو آئیں گے، چلو تمہارے لیے آئے، لیکن آپ کا ہمارا اہل سنت کا اس سے کیا تعلق؟ بھائیو سوچو ذرا، غور کرو، ان رسم و رواج میں پڑھ کر ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیسی بے عقلی کی بات ہے. اپنے بچوں کو نئے نئے کپڑے بنانا، ان کو پیسے دینا، حلوے بنانا، یاروں میں، دوستوں میں، رشتے داروں میں، ناطے داروں میں بھیجنا، اس میں فاتحہ لگوانا، یہ سوچنا کہ اس رات کو روحیں آتی ہیں، اور جس کے گھر والے حلوہ نہیں بناتے ہیں اس کو گالی دے کر جاتی ہیں، ان کو بددعائیں دے کر جاتی ہیں. یہ سارے عقائد و ساری باتیں محض یہ مالائی اس سے کہانی کے علاوہ کچھ نہیں، اس کا کوئی سوچ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ چیز ثابت ہوتی تو صحابہ کرام سب سے پہلے کرتے، تابعین کرتے، تابعین، امامان دین اور محدثین اور مجتہدین اپنی کتابوں میں لکھ جاتے اس کے آداب، اس کے طریقے، اس کے منانے کی ترکیب اور اس کا نام بھی ہمارے لیے نہ چھوڑ جاتے کہ ہم اس کو کوئی شبرات کہے، کوئی شب برات کہے اور کوئی برات کہے، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے. اور میں نے اللہ کو